بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگ بين أحد منهم ونحن له مسلمون. مسلمانوں کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر، اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے ان پر، اور جو کتاب موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر، اور جو اور پیغمبروں کو ان کے پروردگار تم به فقد اهتدوا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لے آئے ہو تو ہدایت یاب ہو جائیں، اور اگر منہ پھیر لیں اور نہ مانیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ کافی ہے اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. کہہ دو کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کر لیا ہے، اور اللہ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون. ان سے کہو کیا تم اللہ ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. اے یہود و نصارہ، کیا تم اس بات کے قائل ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا عیسائی تھے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کہ بھلا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی شہادت کو جو اس کے پاس کتاب میں موجود ہے چھپائے؟ اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں.
Let me request to Dr. Sui to introduce your panel and having us brief about Jiangsu University, China. This is the day that we are going to have a signing of 2 agreements with the Jiangsu University, China. Now I will recommend to the President, Jiangsu University, and the Vice Chancellor of Allama Iqbal Open University to sign the agreement that, the 2 agreements that just I have shared with you, all of you. Thank you. Professor Yan, this is Professor Zia from Allama Iqbal Open University. I hope you can hear me. And this virtual reality somehow has barred us to meet face-to-face each other. But anyway, I'm really grateful. I'll speak formally after signing of these documents. But thank you very much for providing this opportunity to Allama Iqbal Open University faculty and students both. Thank you. Thank you very much. Registrar of the university for the formal welcome of the ceremony. Your Excellency, Professor Dr. Ziaul Qayyum, Vice Chancellor, Allama Iqbal Open University. Your Excellency, Dr. Yang Jianghong, President, Jiangsu University, China, and the honorable team of Jiangsu University, China. Honorable and respected colleagues of Allama Iqbal Open University, good afternoon. It gives me great pleasure to welcome you all and the distinguished guests to the signing of Memorandum of Understanding today between the Jiangsu University, China, and the Allama Iqbal Open University, Islamabad. And today's signing sets a significant milestone for research collaboration among the educational parties of both the countries. I would like to take this opportunity to congratulate you all and the leadership and the team of Jiangsu University and Allama Iqbal Open University for establishing and realizing this important collaboration. I am very pleased to witness this commitment to establish the collaboration and ties, the leverages on each other's strength, and the international partnership which will drive a new wave of world-class development in the field of engineering, agroeconomy, science, medicine, and management. Best wishes for the new endeavor. Thank you so much. Now I will request to the President, Jiangsu University, to share his comments and feelings on this day. Yes, please, Professor John. Dear Vice Chancellor, Professor AIOU, distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. I'm really pleased to attend the MOU signing ceremony on program with Allama Iqbal Open University, Pakistan. First of all, I take this opportunity to thank Professor AIOU, Vice Chancellor, and all the colleagues from AIOU and Jiangsu University. I appreciate the joint efforts of everyone for the projects to be implemented. Although during this period of fighting the spread of COVID-19, President Xi Jinping pointed out that China and Pakistan are good brothers and partners with a special friendship. As landmark project corridor is of great significance for the future development of the China establishment of a closer China-Pakistan common future community. As everyone knows, the CPEC is a flagship project of the Belt and Road Initiative. 9 energy and 4 infrastructure projects have been completed. In the first phase was approximately $12 billion US dollar. Moreover, the scale of cooperation has been continuously expanded, including science and technology, agriculture,
vocational and technical education, poverty alleviation, and medical affairs. Therefore, 3 in China. Jiangsu University also has set up cooperation partnership with 196 universities in 54 countries and regions, and has actively responded to the core of the Belt and Road Education Initiative. It currently leads the organization and the launch of the Belt and Road Industry University Alliance on International Talents Cultivation and Education. International Cooperation Alliance also signed an agreement with the University of Zambia to jointly build a China-Zambia Modern Agriculture Joint Research Center. At the same time, Jiangsu University has been approved by the Chinese government Silk Road Pursue China project for smart agricultural machinery, and so on. Jiangsu University has cooperated with more than 30 overseas universities to build doctoral program for Belt and Road University teacher training. From 4,800 international students from 113 Belt and Road constructed countries have come to Jiangsu to study. Most outstanding graduates can get good positions in government departments, program, and jointly set an example for cultural, economic, and social development along the Belt and Road. If you want to go fast, go along. If you want to go far, go together. Cooperation and exchange is the main way and the region to attain enduring peace and prosperity. Thank you for being able to choose these projects with a certain hope that our two parties could exchange information and strengthen cooperation. We wish also spare no effort on each. Thank you very much. Now I will request Professor Dr. Ziaul Qayyum, Vice Chancellor, Allama Iqbal Open University, for his comments, please. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A very good morning from Pakistan, and probably it's good afternoon in China. Excellency Professor Yan, President of Jiangsu University, China, Dr. Sui Yong, Vice Dean of Belt and Road Initiative, other colleagues at University of Jiangsu, and at the same time, I would like to extend my greetings and gratitude to my fellow colleagues who have joined this event today. Few of those were introduced to your good self, Excellency, at the start of this event. I'm joined by the deans of faculties of Allama Iqbal Open University, along with the chairperson of all academic departments and heads of the administrative departments at Allama Iqbal Open University as well, to actually celebrate this joyous moment when we are going to sign this memorandum of understanding and a collaboration between two partner universities. And before I say anything else, Professor Yan, I would like to really acknowledge the generous support extended by your good self and your university for the capacity development and faculty training of Allama Iqbal Open University faculty members, and more importantly again, offering a joint degree program in different areas of interest and the cause of higher education in Pakistan. And needless to mention, as you have also mentioned in your own comments and speech, that China and Pakistan, we
actually stand together like brothers. There's no other better word really to express the feelings when we talk about both of the countries, and these same feelings and expressions are shared by the community and the people in both of the countries. China, through the CPAC initiative, has been involved and engaged in a huge infrastructure development activities in Pakistan. And joining the Belt and Road Initiative is again another milestone for the institutions of my country, under which the Chinese universities are offering support to the Pakistani institutions for the development of, for capacity building of the faculty members and providing them the scholarships for undertaking their PhD studies and other degree programs at partner Chinese universities. This gesture of building the intellectual capacity of the country is again something which needs a commendment, and the support is much appreciated. If I briefly talk about my own university, Excellency, you may be aware of the fact that Allama Iqbal Open University is basically the largest university of this country, having an enrollment of almost 1.2 million students. So at the moment, this huge number of students are registered in different degree programs with Allama Iqbal Open University. And we are the second largest university in Asia in terms of enrollment. And the motto, I'm actually mentioning this because this gesture of support, Excellency, would really reach out to the masses of Pakistan living in all parts of the country, because the university has its presence in all 4 provinces of the country, in Azad Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan as well. So whatever is being extended to the university would reach to, honestly, to all nooks and corners of the country, and thus providing the provision of getting an international education to the students or community living in all parts of the country. And if I briefly, reiterate the fact that the current collaboration, which is composed of 2 components, in one component, we would be really expecting a support of, offering scholarships, in terms of offering the scholarships to the faculty members of Allama Iqbal Open University to undertake their PhD studies in areas of mutual interest. And the second part, which is more close to my heart, honestly, we would be able to offer a joint degree program in areas of interest where the students can take 2 years of their study at Allama Iqbal Open University, qualifying their basic fundamental courses here, and then taking the advanced courses or the CAP courses during their 3rd year and 4th year of studies at Jiangsu University, China. This will provide them experience of working in a diverse culture of your university, where I understand, and it was very impressive when I read about the particular details about your university, that the university has almost 2,000 international students coming from 74 countries. And diversity in itself is something which we can learn a lot from that diversity anyway while studying at such an institution which has got international students from this large number of countries. So this opportunity, when it comes to my faculty members and the students who will be enrolled in this joint degree program, would provide them a fair opportunity of not only improving their educational skills and levels, but at the same time, it would be really helpful and beneficial to produce global citizens who are trained enough to undertake the challenging responsibilities of the 21st century and ahead, and contribute their part, their role in the development of the country. But at the same time, they'll be good human beings and global citizens to play a larger role in the development of the community around the world. Excellency, if I could really very briefly mention about another request to your good self, that, well, I understand that faculty members
of Allama Iqbal Open University would be able to join different departments to undertake their PhD studies. And similarly, few of the students would be joining the Jingshu University under joint degree program, which you have very generously offered that they may be supported by the financial assistance if there is a need, and obviously that need is to be combined with the merit as well. But if I may further propose that, can we really look into the possibility of faculty exchange programs as well? Faculty members from Allama Iqbal Open University, if they can visit your university for maybe 4 weeks, 6 weeks, or 8 weeks, and then they can really work out any joint proposal to be submitted to any funding agency, or they can join any academic or research activity which is being undertaken at Jingshu University. And correspondingly, similarly, a few of the colleagues from Jingshu University may visit Allama Iqbal Open University for a couple of days or few weeks. This would further actually the academic and research culture at my own institution as well. And similarly, my faculty members can bring in that diversity and diversity of knowledge at the same time to Jingshu University, which you already are rich in, but having the colleagues from my university may further add to that environment. So this is only one thing which I really wanted to say in the presence of your good self and your colleagues, if you can really think of considering the faculty exchange programs between the two partner institutions. In the end, I would like to again thank you, Professor Yan, for extending this generous offer to my university. And Dr. Sui, thank you very much for coordinating these activities on behalf of your university. And I would like to say thank you to my own colleagues from Allama Iqbal Open University, my colleagues from Office of Research, Innovation and Commercialization. Dr. Saima, I'm told that she had played a pivotal role along with my colleagues in Faculty of Education and other staff. And obviously, the Director International Collaboration and Exchange, Dr. Zahid, needs a big round of applause anyway for actually coordinating all these activities on behalf of Allama Iqbal Open University. I thank you again and wish that this program gets actualized at the earliest. And I'll request Dr. Zahid at Allama Iqbal Open University to collaborate with the focal person at Jingshu University so that the first cohort of faculty members from Allama Iqbal Open University goes to Jingshu University at the earliest. And similarly, let's plan engaging and admitting the students who are interested to undertake this 2+2 joint degree program under this collaborative initiative. Thank you very much. Pakistan, China, Dosti Zindabad. Thank you, God bless you, and have a very good day. Thank you, all of you who have joined us at Allama Iqbal Open University as well. Let me thanks to all the supporters and the helper of this collaboration. Really thankful, the international collaboration from Collaboration Office, the Vice Chancellor, thank you very much. एलिमेंट्स का होना ज़रूरी है। देखिए, एक तो आप कह देना कि एक तो सब्जेक्ट रिलेटेड तालीम दी जाती है कि आपने किन मज़ामीन में आगे जाके प्रॉस्पर करना है और किन मज़ामीन की ज़रूरत है, किस उम्र के बच्चों को कौन कौन सी चीज़ों का जानना ज़रूरी है, वो आपको इंस्टीट्यूशन में दी जाती हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशन का काम सिर्फ तालीम का नहीं है, तरबियत का भी है। जिस तरह मैंने बात की कि अपने घर से लेके जाता है वो एथिक्स और वैल्यूज़ सारी इक़दार, लेकिन साथ साथ ये जब बच्चा स्कूल में जाता है, किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाता है, तो तालीम के साथ साथ तरबियत का भी अमल जारी रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं, आप इनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है। और आपके ख्याल में तालीम या एजुकेशन इकनॉमिक डेवलपमेंट का हिस्सा कैसे बनती है किसी मुल्क के? देखिए, जब कोई तालीम याफ्ता होता है, कोई डिग्री होल्डर होता है, वो या कोई हुनरमंद होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप डिग्री लें, आप कोई ना कोई स्किल भी सीख सकते हैं। तालीम आपको स्किल भी सिखाती है। तो जब आप किसी मुल्क की इकनॉमिक डेवलपमेंट, जब आप कमाने के काबिल हो जाते हैं, यानी कि आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है और आप
پر کیپٹا انکم ایڈ کر رہے ہوتے ہیں کسی ملک کی, تو جس طرح آپ کنٹریبیوٹ کرتے جاتے ہیں اس ملک کی پر کیپٹا انکم میں, تو اکنامک ڈیولپمنٹ میں وہ کنٹریبیوٹ کرتی چلی جاتی ہے. تو اس طرح جتنا زیادہ آپ جتنے ہائیلی کوالیفائڈ ہوں گے, جتنے زیادہ ارننگ آپ کی کیپیسٹی ہوگی, اتنا زیادہ آپ اکنامک ڈیولپمنٹ میں اپنا پارٹ پلے کر سکتے ہیں. تو اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو ایجوکیشن سیوک رسپانسبلٹی سکھا رہی ہے, یعنی کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ رہنا کیسے ہے, برتاؤ کیسے کرنا ہے, آپ ایک رسپانسبل سٹیزن کیسے ہوں گے, اور دوسری طرف ایجوکیشن وہ سکلز پرووائڈ کر رہی ہے جو سائنس, ٹیکنالوجی, اکنامک ڈیولپمنٹ کسی بھی طرح کی ملک میں ہونی ہے, اس کے لیے ہیومن ریسورس دے رہی ہوگی. آپ نے بات کی کہ تعلیم ایڈ کرتی ہے, تو دیکھیں انسان کو ہیومن بینگ کہا جاتا ہے, تو اس ہیومن بینگ کو ہیومن کیپٹل میں چینج کرنے میں تعلیم کا بہت بڑا ہاتھ ہے. کوئی بھی انسان جب کیپٹل کی طرف چلا جاتا ہے, وہ ہیومن کیپٹل ہو جاتا ہے, کسی بھی ملک کا اثاثہ ہو جاتا ہے, ہیومن بینگ سے ہیومن کیپٹل ہو جاتا ہے, سرمایہ بن جاتا ہے وہ اس قوم کا, تو وہ آٹومیٹکلی جب سرمایہ ہوگا تو اس کی اکنامک ڈیولپمنٹ, سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ کرے گا. جی, آپ پاکستان میں تعلیم کے عمل کو کیسے دیکھتی ہیں؟ ایک تو یہ کہ پاکستان میں ایجوکیشنل فیسلٹیز کی پروویژن کیسی ہے, اور دوسرا لوگوں میں کیا رجحان پایا جاتا ہے تعلیم کی طرف؟ دیکھیں جس طرح کہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے پاکستان, بہت سے ایفرٹس ہو رہے ہیں, لیکن ابھی بھی آئیڈیل سچویشن نہیں ہے. پاکستان میں ابھی بھی 51.52 ملین چلڈرن جو ہیں, جو بچے ہیں, وہ ایج ہے ان کی 5 سے 16 سال, ٹھیک ہے, اور اس میں سے 28.68 ملین بچے جو ہیں وہ اسکول میں جاتے ہیں, پری پرائمری اور ہائر تک, ٹھیک ہے, اور 22.84 ملین بچے ابھی بھی ہمارے آؤٹ آف اسکول ہیں. آؤٹ آف اسکول مینز جو کبھی اسکول نہیں گئے. تو آپ کنڈیشن دیکھ لیں پاکستان کی کنڈیشن کیا ہے, ان اعداد و شمار سے آپ کو کافی اندازہ ہو جانا چاہیے. اور پھر جو ہمارا انرولمنٹ ریٹ ہے نا, وہ کالجز میں جا کے, پرائمری میں تو ہم کیونکہ یونیورسل پرائمری ایجوکیشن, ملینیم ڈیولپمنٹ گولز, ان کا آپ نے بڑا نام سنا ہوگا اور اس پہ کام بھی بہت ہو رہا ہے, لیکن ابھی تک ہم اس کے اہداف ہم پورے نہیں کر سکے ہیں. ابھی تک ہم یونیورسل پرائمری ایجوکیشن اچیو نہیں کر سکے ہیں کہ ہم اپنے ملک کے ہر 5 سے 18 سال والے بچے کے لیے, 16 سال کے بچے کے لیے اسکول جانے انرولمنٹ, تو ابھی تک ہم نے وہ پورا نہیں کیا ہے. تو یہ والی جو ہماری کنڈیشن ہے نا, یہ ابھی اس پہ کافی کام کرنا ہے. جیسے کہ آپ بتا رہی ہیں کہ 28 ملین اور 22 ملین, اس سے ایسے لگتا ہے کہ آلموسٹ 40-45% سے بھی زیادہ بچے ابھی تک باہر ہیں. تو آپ کچھ وجوہات دیکھتی ہیں کہ معاشرے میں یا کچھ علاقوں میں جہاں پہ انرولمنٹ کم ہے, وہاں اس کے میجر ریزنز کیا ہیں؟ لوگ تعلیم میں اپنے بچوں کو کیوں نہیں بھجواتے ہیں؟ دیکھیں, تعلیم میں بچوں کو اسکول نہ بھیجنے میں سب سے جو بڑا ایلیمنٹ ہے نا, وہ پاورٹی ہے. جو ہمارے ملک میں کہا یہ جاتا ہے کہ غریب بچے زیادہ پیدا کرتا ہے, یہ ایک نوشن ہے, ٹرینڈ ہے, ٹھیک ہے. اب کیا ہے, وہ اسکول بچوں کو کیوں نہیں بھیجتا؟ کیونکہ وہ بچہ اس کو استعمال کرتا ہے انکم کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے چھوٹے بچے کوئی چیز لے کے بیچ رہے ہیں یا کسی ورک شاپ پہ ہیں, وہ اس کو ڈال دیتا ہے جہاں سے اس کو انکم آئے. جبکہ اسکول بھیجنے سے آبویسلی 5 سال تک پرائمری اسکول میں جب وہ پڑھے گا 5 سال تک, تو اسکول وہ انکم تو اس کو آئے گی نہیں, اور جو انکم اس بچے نے کما کے لانی ہے وہ بھی کٹ ہو جائے گی. تو پاورٹی جو ہے نا یہاں, وہ بہت مین ایلیمنٹ ہے جو بچے اسکول نہیں جاتے. پھر ہمارے ملک میں کافی جگہوں پہ ابھی تک یہ نوشن ہے فیمیل ایجوکیشن. ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ زیادہ تر اسکولوں سے باہر ہیں, لڑکے بھی باہر ہیں, لیکن ان میں زیادہ ریشو لڑکیوں کی ہے کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو ابھی بھی آج اس صدی میں بیٹھ کے بھی لوگ اپنی بیٹیوں کو اسکول نہیں بھیجتے یا پڑھانا پسند نہیں کرتے. تو یہ چیزیں ابھی بھی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں, جن کی وجہ سے ہمارا انرولمنٹ ریٹ ابھی بھی اتنا نیچے ہے. یہ جو آپ نے بات کی کہ لوگ بچیوں کو کم بھیجتے ہیں اور لڑکے زیادہ ہیں, تو آپ کچھ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں کہ کتنا بڑا ڈفرینس ہے لڑکوں کی انرولمنٹ میں اور بچیوں کی انرولمنٹ میں؟ دیکھیں, ہمارے جو 49% جو بچیاں ہیں نا, پاپولیشن جو گرلز کی ہے, وہ ابھی تک آؤٹ آف اسکول ہے. اس کے کمپیریٹلی 40% بوائز ہیں, جبکہ 49% ان میں فیمیلز ہیں. تو اس لیے یہ ڈفرینس آپ کو
کافی نظر آ رہا ہے. پھر یہاں بات یہ ہے کہ پرائمری تک پھر بھی انرولمنٹ ریٹ بہتر ہے, لیکن جس طرح ایلیمنٹری میں جاتے ہیں, سیکنڈری میں جاتے ہیں, تو ڈراپ آؤٹ ریٹ زیادہ سے زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے, جو کہ ہائر ایجوکیشن میں آپ کو پتہ ہے لیس دین 1% ہماری پاپولیشن ہائر ایجوکیشن میں جاتی ہے. تو آپ نے تعلیم کے حوالے سے بتایا کہ میل فیمیل انرولمنٹ میں اتنا بڑا ڈفرینس ہے. اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا پاکستان میں بچیوں کو, خواتین کو, ویمن ان جنرل تعلیم کے علاوہ بھی مزید کسی قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ تعلیم کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ہیں. سب سے پہلے تو آزادی رائے, عورت کو حق ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. فائنینشیل کنٹریبیوشن کا, ٹھیک ہے, فائنینشیل کنٹریبیوشن اٹ مینس کہ وہ ڈپینڈنٹ ہے, وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. اس کو دیکھیں, یہ بات یہ نہیں ہے کہ صرف تعلیم, یہاں سے بات شروع ہوتی ہے. جب آپ نے اس کو تعلیم نہیں لینے دی, اس کو موقع ہی نہیں دیا کہ وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو, تو وہ ساری زندگی ڈپینڈنٹ ہی رہتی ہے. اور پھر جب وہ ڈپینڈنٹ رہتی ہے تو اس کے ساتھ ڈپینڈنٹ والا سلوک بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ویمن ابیوز بہت زیادہ ہے. یہ تو ڈاکیومنٹس کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہی. آپ کو روز آپ ٹی وی پہ بھی دیکھتے ہیں کہ وائلنس ہے, عورتوں کے اگینسٹ وائلنس ہے. ان کو حق نہیں ہے اپنی بات کہنے کا. اور یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے کہ صرف تعلیم نہیں ہے, یہ ساری بات یہیں سے شروع ہوتی ہے. تعلیم ہی یہ شعور, جب ہم نے شعور کی بات کی نا, تو جب آپ نے اس کو شعور لینے ہی نہیں دیا, اس کو اپنے رائٹس کا پتہ ہی نہیں ہے, تو اس عورت کا مسئلہ یہ ہے ہمارے ملک میں فیمیل کے, اس کو اپنے رائٹس کا پتہ ہی نہیں ہے, جبکہ کانسٹیٹیوشن اس کو رائٹس دیتا ہے. لیکن جب اس کو تعلیم ہی نہیں دی گئی, تو اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کو کانسٹیٹیوشن میں کون سا رائٹ ہے. اور پھر کانسٹیٹیوشن کا رائٹ دے دینا ایک ڈاکیومنٹ ہے, اس رائٹ کا اس کو اپنے گھر میں احساس ہونا, وہ سب سے زیادہ چیز ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ویمن کے ساتھ ہمارے معاشرے میں کیا کیا ہو رہا ہے, کس طرح پراپرٹی پہ کیا ہوتا ہے, آپ مذہب کے نام پہ کیا ہوتا ہے, کلچر کے نام پہ کیا ہوتا ہے, عزت کے نام پہ کیا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم واپس اپنی پچھلی گفتگو میں دیکھیں تو کیونکہ تعلیم مردوں میں بھی کم ہے, ٹھیک ہے, تو یہ شعور ان کو بھی نہیں آیا اور عورت کو خود بھی نہیں آیا. تو دونوں طرف سے یہ اس شعور کی کمی رہی کہ عورت بھی معاشرے کا اتنا ہی برابر حصہ ہے اور اس کو اسی طرح کی پروٹیکشن دی جائے. ابھی جو ریسنٹ ہم رپورٹس دیکھتے ہیں اس میں پاکستان کے اسٹیٹسٹکس یہ بتا رہے ہیں کہ یہ خواتین کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ بالکل پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ نہیں ہے. ایسا کیوں تصور سامنے آتا ہے؟ اس میں میجر ایلیمنٹس کیا نظر آتے ہیں؟ دیکھیں, جس طرح خواتین کے لیے پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ نہیں ہے, پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ ہوتی کیا ہے؟ جہاں آپ کو احساس ہو تحفظ کا, ٹھیک ہے. آپ کے جو وائلنس ہے, جب وہ اتنی معاشرے میں زیادہ ہوگی اور ایک جینڈر جس کو کمزور سمجھا جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو جب اس کو کمزور سمجھا جائے گا تو کمزور کے اوپر تو ہر کوئی غالب ہونے کی کوشش کرتا ہے, تو پھر وہ پروٹیکٹڈ کیسے فیل کرے گی, ٹھیک ہے. دیکھیں, اب ہمارے معاشرے میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہر چیز نیگیٹو ہے. اگر باپ بیٹی کو پروٹیکٹ کرتا ہے تو ایک بڑا پازیٹیو سا جیسچر ہے, لیکن اس بیٹی کو, اسی باپ کا فرض ہے کہ اس کو انڈیپینڈنٹ کرے کہ جب وہ باپ نہ رہے تو وہ بیٹی اپنی زندگی ایک اپنے حقوق کے ساتھ گزارنے کے قابل ہو جائے. تو وہ بھی اسی باپ کا فرض ہے جس نے اس کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے, اسی بھائی کا فرض ہے جس نے اس کو پروٹیکشن دی ہوئی ہے کہ وہ اس کے اندر یہ ایبلٹی بھی پیدا کرے, اس کو یہ مواقع فراہم کرے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ شخص کی طرح اپنی زندگی گزار سکے. آپ نے کانسٹیٹیوشن کا ذکر کیا, آپ بتائیں گی کہ کانسٹیٹیوشن میں وہ کون سی کلاز ہیں یا وہ کون سے آرٹیکلز ہیں جو عورت کو پروٹیکشن پرووائڈ کرتے ہیں؟ جی, ہمارا آرٹیکل 25(1) ہے, declares all citizens to be equal before law and entitled to equal protection of law. یعنی کہ یہ 25(1) جو ہے یہ ہر سٹیزن کو برابر گردانتا ہے, اور لاء میں ہر سٹیزن کا لاء جو ہے وہ ہر سٹیزن کو ایکولی پروٹیکٹ کرے گا. تو یعنی کہ مرد اور عورت کے ایکول رائٹس ہیں. آپ کا لاء اس میں قطعی ڈسکریمنیشن نہیں کرتا, اس میں تفریق نہیں کرتا. یہ ہم ہیں جو اس کو غلط طریقے سے پورٹرے کرتے ہیں. اس کے بعد آرٹیکل 25(2) ہے, states that there shall be no discrimination on the basis of sex alone. یعنی کہ کوئی تفریق نہیں ہوگی مرد اور عورت میں ان کی جنس کی بنا پر, ٹھیک ہے, تو جنس کی بنا پہ کوئی تفریق نہیں. آرٹیکل 25(3) کہتا ہے allows the state to create special laws and rules for specific issues facing women and children which are being ignored. 25(3) کہتا ہے کہ عورت اور بچوں کے لیے اسپیشل لاز بنیں گے جو کہ ان کے حقوق کا تحفظ کریں گے, جو کہ ویسے اگنور کیے جاتے ہیں. جب ان کو ہم ایکول لیں گے تو وہ چیزیں اگنور ہو جاتی ہیں. تو 25(3) کہتا ہے کہ
بچوں کے لیے اور خواتین کے لیے ایسے لاز بنائے جائیں گے جو ان کے حقوق کو پروٹیکٹ کریں گے. جس طرح ابھی ہم نے ویمن پروٹیکشن ایکٹ دیکھا جو اسپیسیفکلی اس کو ایڈریس کرتا ہے کہ خواتین کی حفاظت کیسے کی جائے. یہ 25(3) آپ کے کانسٹیٹیوشن میں ہے. اچھا, یہ تمام مسائل بھی ہم نے دیکھے, دوسری طرف ہم نے قانون کیسے پروٹیکشن دیتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام مشکلات سے ہوتے ہوئے پاکستانی خواتین کسی طرح سے کچھ کم کنٹریبیوٹ کرتی ہیں معاشرے میں, یا نہیں کر پاتی یا کر پاتی ہیں؟ میرے خیال سے ہر طرح کی, آپ کی تینوں باتیں نا, نہیں کر پاتی ہیں, تو ہر طرح کی خواتین موجود ہیں ہمارے معاشرے میں. وہ خواتین بھی ہیں جو بہت زیادہ ایکسیل کرتی ہیں, وہ خواتین بھی ہیں جو انڈر پریشر ہیں, جو نہیں کر پاتی, اور بہت سی خواتین جو ہیں وہ ایز اے ہاؤس وائف ہوتے ہوئے بھی بہت بڑے بڑے کام کرتی ہیں. دیکھیں, عورت جو ہے وہ ماں بھی ہے, وہ بہن بھی ہے, وہ بیٹی بھی ہے. اگر ایک ماں گھر میں رہ کے اپنے بچوں کی پرورش اچھی کرتی ہے, اپنے گھر کا اچھی طرح سے خیال رکھتی ہے, اپنے گھر کے ارننگ ممبرز کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے, تو وہ اس کی کنٹریبیوشن ہے. اس کو ہم ہاؤس وائف کی کنٹریبیوشن کو ہمیشہ نیگلیکٹ کرتے ہیں, جبکہ اس کی بہت بڑی کنٹریبیوشن. جو پڑھ لکھ جاتی ہیں, جو اکنامک فائنینشلی اسٹیبل ہو جاتی ہیں, وہ اپنی طرح سے اکنامک ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور جو ہماری خواتین جو بے شک مانیٹری گینز کے لیے نہیں, جس طرح آپ ہمارے گاؤں میں دیکھیں, ہماری خواتین کھیتوں میں کام کرتی ہیں, کٹائی میں کام کرتی ہیں, ان کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہوتا ہے. ہماری ایگریگیرین ایریاز جو ہیں وہاں جو خواتین کام کرتی ہیں ایکٹیو رول پلے کرتی ہیں مردوں کے شانہ بشانہ. اور ہم کھیت میں ہمیشہ کسان کا نام لیتے ہیں, اس کے ساتھ جو اس کا فیمیل پارٹنر ہے اس کا ہم نے کبھی ذکر نہیں کیا. تو یہ کیا ہے, انسنگ سٹوریز ہیں ہماری, انٹولڈ ہیروز ہیں. تو خواتین جہاں بھی ہیں وہ اپنا پارٹ ضرور پلے کریں گے, انسگنیفیکنٹ نہیں ہے وہ. تو ہر جگہ خواتین اپنے. اور ابھی اگر ہم ریسنٹ اپنے ٹرینڈز دیکھیں تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی پروفیشن ایسا باقی نہیں رہا, چاہے وہ میڈیسن ہے, چاہے وہ ایجوکیشن ہے, پھر ایون یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ پولیس فورس میں بھی خواتین آ رہی ہیں, پائلٹ بن رہی ہیں. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستانی خواتین نے تمام مسائل کے ہوتے ہوئے, فیسلٹیز کی, اپرچونٹیز کی کمی کے باوجود, ایک معاشرتی رویے کے باوجود اپنے آپ کو منوایا ہے. بالکل. اور تقریباً ہر فیلڈ کے اندر گئی ہیں. آپ کے خیال میں کسی بھی معاشرے میں جب ہم کہتے ہیں کہ جنرلی بھی تعلیم کے مسائل پائے جا رہے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیسیفکلی فیمیلز کے لیے زیادہ مسائل پائے جا رہے ہیں, آپ کے خیال میں معاشرے میں جو لوکل کمیونٹیز ہیں, جب ہم پاکستان کے کسی بھی علاقے کو ذہن میں رکھ کے سوچیں, بڑے شہروں کو نہیں, چھوٹے شہروں کو بھی ذہن میں رکھ کے سوچیں, تو کیا لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ان مسائل پہ کچھ حد تک قابو پا سکتے ہیں, یا وہ کون سے ایلیمنٹس ہوں گے کمیونٹی کے جو ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں؟ دیکھیں, جس طرح ہم بات کرتے ہیں نا لوکل گورنمنٹ کی, تو اس کا بہت اسٹرانگ امپیکٹ ہے لوکل گورنمنٹ کا اپنے ایریے پہ, رول بہت اسٹرانگ ہے. دیکھیں, جب آپ ایک کمیونٹی کی بات کرتے ہیں, چھوٹی کمیونٹی ہو یا بڑی کمیونٹی ہو, لوگ آپس میں ایک دوسرے کو جانتے ہیں, لوگ ایک دوسرے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر ہم اسی طرح کمیونٹی بیس پہ کام کریں تو آپ نے ایسی جگہیں بھی دیکھی ہوں گی جہاں کہ کمیونٹی نے اسکول بنائے ہیں. رائٹ. اسکول دور تھا, کمیونٹی نے خود مخیر حضرات نے وہاں اسکول بنوا دیا, اور وہاں کے بچے وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو یہاں کمیونٹی کا بہت بڑا رول ہے. اگر اتنا بڑا کنٹریبیوشن نہیں کر سکتے, اسکول نہیں بنوا سکتے, تو ایٹ لیسٹ مانیٹرنگ کر سکتے ہیں. کمیونٹی کے لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اسکول کیسا کام کر رہا ہے, کیا وہاں انرولمنٹ ہے, بچے اسکول جاتے ہیں, تعلیم کیسی دی جا رہی ہے. تو وہ ایک لوکل کمیونٹی کی جو مانیٹرنگ ہوتی ہے نا, وہ بڑی اسٹرانگ ہوتی ہے, کیونکہ بچے بھی وہیں سے جا رہے ہیں, تو فیڈ بیک بڑا اچھا ان کو مل رہا ہوتا ہے. ٹیچرز بھی اسی کمیونٹی سے ہوتی ہیں, تو وہ ان کی کافی سے ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم اگر کمیونٹی لیول پہ کام کرنا شروع کریں تو نیچے سے بہت بہتری آنا شروع ہو جائے گی. تو یہ بہت اہم ہے کمیونٹی کا رول. ابھی ریسنٹلی مجھے 2-3 باتوں کا پتہ چلا. پنجاب کے ایک ڈسٹرکٹ میں اور سندھ کے ایک ڈسٹرکٹ میں ایک انڈسٹریلسٹ ہیں جنہوں نے باقاعدہ اسکول اڈاپٹ کرنے شروع کیا, اور انہوں نے ان اسکولوں کے بجٹ میں کنٹریبیوٹ کرنا شروع کیا. اور یہ جو نان سیلری بجٹ گورنمنٹ کی طرف سے آتا ہے, اس میں انہوں نے خود سے کنٹریبیوشن شروع کیا تاکہ اسکول کی فزیکل فیسلٹیز میں اور اس طرح کی چیزوں میں ہیلپ ہو. پنجاب میں ایک لینڈ لارڈ ہیں, وہاں پر زمیندار ہیں, جنہوں نے بسز چلائیں صرف فیمیل پاپولیشن کو اسکولز اور کالجز لے کے جانے کے لیے.
تو یہ وہ لوکل سٹوریز ہیں اور لوکل کمیونٹی کی چیزیں ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں تو ہم بڑا انکریجڈ بھی فیل کرتے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ لوگ کسی بھی علاقے میں رہتے ہوں وہ اگر کولیکٹیولی کچھ ایفرٹس کریں. اور آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ ضروری نہیں ہے کہ مانیٹری بینیفٹ ہو, اگر آپ ایک سوشل رسپانسبلٹی دکھائیں گے تو وہ بھی بہت بڑا رول ہوگا. آپ پروگرام کے اختتام پہ کیا میجر انیشیٹیوز یا کیا میجر میسیجز دینا چاہیں گی لوکل کمیونٹیز کو اور ان لوگوں کو جو کہیں پر بھی موجود ہیں, شعور رکھتے ہیں کہ تعلیم ضروری ہے, وہ کیا کر سکتے ہیں, کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہر انسان اپنا چھوٹا سا رول ادا کر سکتا ہے. اگر آپ کے ایریے میں ایک اسکول ہے جہاں ٹیچرز کا فقدان ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کمیونٹی میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو اس ڈفرینٹ گریڈس کو پڑھا سکتے ہیں وہ لوگ خود والنٹریلی جا کے ایز اے والنٹیئر ٹیچر کر لیں. اگر اسکول میں کوئی فزیکل, جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ لوگ فائنینشیل اسسٹنس دے رہے ہیں, اگر آپ فائنینشیل اسسٹنس بہت بڑی اماؤنٹ میں نہیں دے سکتے, چھوٹی چھوٹی چیزیں, اگر اسکول میں بلیک بورڈ نہیں ہے تو آپ ایک بلیک بورڈ لا کے لگوا سکتے ہیں, چاک, ڈسٹر, یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو کہ کمیونٹی لیول پہ آپ کے پاس اتنا مالدار ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے, لیکن اویئرنیس کا ہونا. تعلیم کی اہمیت کا اگر آپ کو احساس ہے نا تو آپ جا کے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ وہاں کنٹریبیوٹ کر کے, تو ایک دیکھیں کلیکٹیو ایفرٹ, اگر ہر انسان, اگر ہم ایک انسان پہ ساری ذمہ داری ڈال دیں تو اس کو بوجھ لگے گا. جب سب ذمہ داری بانٹ لیں تو کام سہل اور آسان ہو جاتا ہے. تو کمیونٹی, اور پھر کیا ہے, یہ اسکول اسی کمیونٹی کو واپس دے رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں اگر ہم سیلفش ہو کے بھی کریں نا کہ یہ ہمارا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. وہ آپ اس اسکول میں جو بچہ تعلیم پائے گا وہ آپ ہی کی کمیونٹی کا ہے اور اس نے گیو بیک آپ کی ہی کمیونٹی کو کرنا ہے. تو یہ ون ون سچویشن ہے, اس میں لاس کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے. تو کمیونٹیز کا بہت بڑا رول ہے. اور اگر اسی طرح سوسائٹی میں کمیونٹیز ہی, کمیونٹی لیول پہ ہی یہ کام ہونا شروع ہو جائیں تو آپ سوچیں کہ سوسائٹی کتنی ڈیولپڈ ہو جائے گی. اور پھر ہم, جو ہمارا ایک رویہ بن چکا ہے کہ گورنمنٹ اسکول میں اچھی تعلیم نہیں ہے, گورنمنٹ یہ نہیں کرتی, تو ہم کم از کم انگلی اٹھانا بند کر دیں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. گورنمنٹ نے جو دے دیا وہ دے دیا, اب ہم نے کیا کرنا ہے. تو یہ کام ہم لوکل لیول پہ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جس طرح ہماری بچیاں ہیں, کئی دفعہ گاؤں میں ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو جاب نہیں کرنے دینی, بے شک ہم نے پڑھا لیا, اس کو تعلیم آ گئی, شعور آ گئی, وہ بچی لڑکیوں کے اسکول میں جا کے بچیوں کو پڑھانا شروع کر دے تو یہ بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. تھینک یو سو مچ. میرا خیال ہے کہ ہم اپنی گفتگو کا اختتام اس طرح سے کرتے ہیں کہ پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں تعلیم کی ویسے ہی کمی پائی جا رہی ہے, خواہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں, بہت امپورٹنٹ رول ہے لوکل کمیونٹیز کا, لوکل اداروں کا. کوئی بھی ایسا گروہ, کوئی بھی ایسے گروپس جو بنے ہوئے ہیں کسی بھی سوشل ویلفیئر کے لیے, ان کا, ان تمام لوگوں کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ایک تو یہ کہ جنرلی ایجوکیشن پرووائڈ کرنے میں اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں کہ وہ اپنے بچوں کو اسکولز میں اور ایجوکیشن کے پروسیس میں ڈالیں. دوسرا, اسپیسیفکلی فیمیل پاپولیشن کے لیے ایک سورس بنے کہ آپ ان کو پروٹیکشن بھی پرووائڈ کریں گے, آپ ان کے بیسک ہیومن رائٹس ان تک پہنچائیں گے, ان کو انشور کریں گے کہ وہ پریکٹس ہو رہے ہوں. اور تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ خواہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو, آپ یہ انشور کریں گے کہ آپ کی کمیونٹی کا ایک ایکٹیو حصہ بنے, آپ کی کمیونٹی کا ایک رسپانسبل سٹیزن بنے. ایسا نہ ہو کہ دونوں میں سے کوئی بھی پیچھے رہ جائے اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہم یہ دیکھیں کہ سوسائٹی سفر کر رہی ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سدرا فار بینگ ود اس, اور اس کے ساتھ ہی ہم آپ لوگوں سے بھی اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ٹی وی اسٹوڈیوز سے حافظ ابتسام الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, شعبہ حدیث و علوم حدیث کے ٹی وی پروگرامز پیش خدمت ہیں. اس سلسلے میں آج ہم کورس کوڈ 316 جو کہ
انٹرمیڈیٹ سطح کا اسلامیات لازمی کا کورس ہے، اس کے یونٹ نمبر 9 کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور یہ یونٹ اسلام میں عورت کے حقوق کے متعلق ہے۔ اس یونٹ کے اندر ہم مختلف امور کے متعلق بات کریں گے، جیسا کہ اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد عورت کا کیا مقام تھا، اسی طرح عورت کی جو مختلف حیثیتیں ہیں، ماں ہونے کی حیثیت سے، بہن ہونے کی حیثیت سے، بیٹی اور بیوی ہونے کی حیثیت سے، اس کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ اسی طرح تعلیم نسواں کے بارے میں بات ہوگی، وراثت میں جو عورت کا حصہ ہے اس کے متعلق بھی گفتگو ہوگی، اور عورتوں کے جو دیگر حقوق ہیں ان سب چیزوں کے بارے میں پروگرام میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں ڈاکٹر محمد شاہد صاحب، آپ HOD ہیں ڈپارٹمنٹ آف حدیث اینڈ حدیث سائنسز کے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب گفتگو کی ابتدا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام کے آنے سے پہلے عورت کا معاشرے میں کیا مقام تھا، اور اسلام کے آنے کے بعد اس میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں، اس کے متعلق گفتگو فرمائیے۔ جی، اسلام کا جس طرح پوری انسانیت پر احسان ہے، معاشرے کے کمزور طبقات پر اسلام نے بہت احسان کیا ہے، انسانیت پر مختلف پہلوؤں سے اسلام نے بہت احسانات کیے ہیں۔ ان احسانات میں ایک خاتون اور عورت کا مقام و مرتبہ ہے۔ اسلام سے پہلے خاتون کی کوئی حیثیت تسلیم نہیں کی جاتی تھی، اس کو ایک غلام کی طرح رکھا جاتا تھا، غلام کی طرح اس کو سمجھا جاتا تھا، اس پر ہر ظلم اور جبر روا رکھا جاتا تھا، اور اس کو گویا کہ غلام سمجھا جاتا تھا۔ شوہر کی بیوی نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ اس کی غلام ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح مرد کے لیے یہ روا رکھا جاتا تھا کہ وہ جتنے نکاح کرنا چاہے کر سکتا ہے، لا تعداد تھے، اور پھر خاتون کا اور عورت کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ وہ نکاح کرتا تھا، پھر پہلی جو بیوی ہوتی تھی اس کو معلق چھوڑ دیا کرتا تھا، اس کا کوئی حق نہیں ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح بہت زیادہ نکاح کرنا، 10 20 100 تک بھی نکاح کرنا اس کا معمول تھا، لیکن یہ اسلام نے آ کر اس کو کم کیا ہے اور اس کو 4 تک اس کو محدود کر دیا ہے۔ اور اسی طرح اس پر ہر قسم کا جبر روا تھا۔ مختلف معاشروں میں اس کی حیثیت، خاتون کی حیثیت بہت ابتر تھی۔ ہندوازم میں دیکھ لیجئے کہ وہاں اس کو بہت ہی خراب چیز شمار کیا جاتا تھا، اس کو سانپ بچھو سے بھی بدتر قرار دیا جاتا تھا۔ اسی طرح یہود میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ان میں موت سے بھی زیادہ اس کو خاتون کو اور بیوی کو کڑواہٹ کے الفاظ ہیں کہ اس سے بھی زیادہ کڑوا اس کو سمجھا جاتا تھا، اور اس کی کوئی حیثیت، کوئی مقام اور کوئی مرتبہ اس کا تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ عربوں میں دیکھ لیجئے، عربوں میں ایک تو پیدائش کے وقت اس کو بہت ہی برا سمجھا جاتا تھا کہ بیٹی کی پیدائش ہو جائے۔ قرآن کریم نے اس کی منظر کشی کی ہے کہ جب اسے بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ اندر سے گھٹ رہا ہوتا ہے کہ یہ تو میرے لیے باعث شرم بات ہے، اور وہ ڈر سے کسی کو بتاتا نہیں تھا اور اس چیز کو چھپایا کرتا تھا۔ اسی طرح عرب معاشرے میں پیدائش کے بعد اس کو بعض قبائل میں زندہ درگور کرنے کا رواج بھی تھا کہ جب بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو اس کا نکاح کرنا اور اس کی دیگر جو ضروریات اور لوازمات تھیں اور جو شرم اور عار سمجھا جاتا تھا، تو اس سب سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ حل نکالا ہوا تھا کہ اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تو گویا کہ عورت کی کوئی حیثیت اس میں نہیں تھی، معاشرے میں اس کا کوئی مقام نہیں تھا۔ اسی طرح جب اس کا شوہر وفات پا جاتا تھا تو پھر وہ وراثت میں
بڑے بیٹے کے پاس آیا کرتی تھی اور پھر اس کی بیوی بن جایا کرتی تھی. تو اس طرح اس کا استحصال اور اس پر جبر روا رکھا جاتا تھا. اسی طرح اس کو قید میں رکھنا، اس پر ظلم و تشدد کرنا، ہر قسم کا ظلم اور ستم اس پر روا رکھا جاتا تھا. تو اسی طرح غلامی بھی تھی کہ پہلے شوہر کی غلام، پھر بیٹوں کی غلام، اور اس کے بعد اس کی ساری زندگی غلامی میں ہی گزرتی تھی. جبکہ اسلام نے آ کر خاتون کو اس کا حق دیا اور اس پر بہت زیادہ احسانات کیے. سب سے پہلا احسان تو یہ ہے کہ قرآن کریم میں خواتین کا تذکرہ ہوا، کئی مقامات پر خواتین کا تذکرہ ہوا. ایک مرتبہ خواتین کو یہ شکایت ہوئی کہ ہمارا قرآن کریم میں تذکرہ نہیں ہے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. یہ لمبی آیت ہے. تو اس میں مسلمان خواتین کا تذکرہ ہے، مومن خواتین کا تذکرہ ہے، اسی طرح فرما بردار خواتین کا تذکرہ ہے. تو ان کے بارے میں یہ آخر میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اجر تیار کر رکھا ہے، اور گویا کہ ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے کہ جن میں یہ صفات ہوں کہ وہ مسلمان ہوں، مومن ہوں، اور فرما بردار ہوں، اور اسی طرح صبر کرنے والے ہوں، اور سچ بولنے والی خواتین ہوں. تو ان کے لیے ایک بہت بڑا اجر ہے. تو اسی طرح ماں ہونے کی حیثیت سے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے، اور بیوی ہونے کی حیثیت سے اسلام نے خاتون کے حقوق تسلیم کیے ہیں اور اس کو بہت بڑا مقام دیا ہے. تو اسی طرح اور بھی خواتین کے بہت سے ان کو حقوق دیے گئے، ان کو قابل عزت ٹھہرایا گیا، قابل احترام ٹھہرایا گیا، اور ان پر کوئی ظلم یا جبر اس کی حوصلہ شکنی کی گئی اور اس کو ناجائز قرار دیا گیا. تو اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک زمین آسمان کا فرق ہے. اسلام کے بعد خاتون آزاد ہے، اور اس طرح اس پر ظلم اور جبر نہیں ہے، بلکہ آپ دیکھیں اسلام نے خلا کا حق دیا ہے کہ خاتون حق المہر واپس کر کے خلا لے سکتی ہیں، لیکن اس میں شرط ہوتی ہے کہ شوہر بھی رضامند ہو. تو اسی طرح بہت سارے حقوق ہیں جو اسلام نے خاتون کو دیے ہیں. اسلام سے پہلے اور حالت تھی، لیکن اسلام کے بعد اور حالت ہے. تو خاتون کو گویا کہ پستی سے نکال کر بلندی تک اسلام نے پہنچا دیا ہے، اور بعض جگہوں پر تو ایک برابری کا تصور بھی ملتا ہے. مثال کے طور پہ اگر مرد نیک اعمال کر رہا ہے اور خاتون بھی نیک اعمال کر رہی ہے، تو اس میں برابری ہے کہ جس طرح وہ اللہ کے ہاں قابل احترام ہے اور اس کو اجر و ثواب ملے گا، تو اسی طرح خاتون کو بھی اسی طرح اجر و ثواب ملے گا. تو یہ چند چیزیں ہیں جو اسلام نے اس کے حقوق کے طور پر متعین کی ہیں اور اس کو معاشرے میں باعزت مقام دیا ہے. یقیناً اسلام نے عورت کو بہت حقوق عطا کیے ہیں، اور اسلام سے پہلے جو خواتین کی جو صورتحال تھی وہ بڑی ہی ناگفتہ بھی تھی، اور اسلام نے آ کر جو ہے ان کو یہ حقوق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ خواتین کی جو مختلف حیثیتیں ہیں، مثلا ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، ایک بہن اور بیٹی ہونے کی حیثیت سے، اسی طرح ایک بیوی ہونے کی حیثیت سے اسلام نے خواتین کو کیا مقام دیا ہے؟ جی، اسلام نے خاتون کو بہت سی جہات سے عزت اور مقام دیا ہے. سب سے جو اونچا مقام ہے وہ ماں ہونے کی حیثیت سے دیا ہے کہ ایک تو قرآن کریم کی مختلف آیات میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. تو والدین میں جہاں والد شامل ہے تو وہاں پر والدہ بھی شامل ہے. تو اسی طرح مختلف روایات میں، مختلف احادیث میں بھی ماں کا حق بیان کیا گیا ہے اور اس کے احترام کا حکم دیا گیا ہے. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کی ماں.
تو پھر اس صحابی نے دوبارہ یہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی جواب میں ہاں فرمایا. پھر تیسری مرتبہ ان صحابی نے یہی سوال دہرایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں ہی ارشاد فرمایا. پھر چوتھی مرتبہ صحابی نے سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا باپ. یعنی پہلے جو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا تو وہ ماں کے بارے میں حسن سلوک کے بارے میں فرمایا کہ سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے تمہارے حسن سلوک کی. تو اسی طرح ماں کے بارے میں یہ بھی ارشاد ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے. تو اس میں بھی ماں کو ایک عظمت اور ایک بلندی عطا کی گئی ہے. اسی طرح ایک اور مشہور واقعہ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا تھا. تو یہ ماجرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پیغام بھیجوایا کہ میں آپ کی طرف آ جاؤں یا آپ میری طرف آئیں گی. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی طرف آ جاتی ہوں. تو جب ان کی والدہ تشریف لائیں تو ان سے پوچھا گیا تو معلوم ہوا کہ انہوں نے کہا کہ علقمہ میری نافرمانی کرتے ہیں اور بیوی کی بات مانتے ہیں تو میں ان کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کو فرمایا کہ کچھ لکڑیاں لے آؤ. تو ان کو جلایا گیا اور پھر یہ حکم دیا کہ حضرت علقمہ کو اس میں ڈال دیا جائے. تو ماں نے کہا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس آگ میں آپ برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ کے بیٹے کو ڈالا جائے تو جہنم کی آگ جو اس سے کئی گنا زیادہ سخت ہے تو اس کے بارے میں آپ کیسے برداشت کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں. تو جب انہوں نے معاف کر دیا تو حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا. تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو والدہ کا نافرمان ہوتا ہے اس پر اللہ کی فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی لعنت ہے اور اس کا نہ فرض قبول ہے نہ ہی نفل اس کا قبول ہے. تو اتنی بڑی وعید ہے والدین میں سے والدہ کی نافرمانی پر. تو اسلام نے عورت کو والدہ ہونے کی حیثیت سے بہت بڑا مقام دیا ہے. اسی طرح دوسرے نمبر پر بیوی کا نمبر آتا ہے کہ اسلام نے عورت کو بیوی ہونے کی حیثیت سے بھی بہت بڑا مقام دیا ہے. آپ دیکھیں کہ بیوی کے لیے حق وراثت ہے, وراثت کا حق دیا ہے. اسی طرح مہر کا حق دیا ہے کہ اس کا ایک حق ہے کہ اس کو مہر دیا جائے. اسی طرح خلا کا حق دیا ہے, نان و نفقہ کا حق دیا ہے. اسی طرح اور بھی بہت سارے حقوق دیے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. تو اس میں بھی یہی تاکید کی گئی ہے کہ آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیتوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں بھی خواتین کے بارے میں وصیت ہے کہ ان کا آپ نے خیال رکھنا ہے, ان سے حسن سلوک کرنا ہے. تو گویا کہ بیوی کے بھی بہت سارے حقوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں. تو اسی طرح اور بھی قرآن کریم اور سنت میں بہت ساری تعلیمات ملتی ہیں کہ اگر کوئی بیوی نافرمان ہے تو اس کے بھی درجات بیان کیے گئے ہیں کہ پہلے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے سمجھایا جائے, پھر بھی اگر بات نہیں بنتی تو پھر اس کے بعد بستر الگ کیا جائے. اگر اس کے بعد بھی وہ نافرمان ہے تو اس کے بعد ہلکی پھلکی سرزنش کی اجازت ہے, لیکن مارنا, پیٹنا, زد و کوب کرنا اور اس کا استحصال کرنا اس کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہے. بلکہ اس کے بعد ایک آسن طریقے سے اس کو چھوڑ دینے کا طریقہ بھی موجود ہے, لیکن اس پر تشدد کرنا اور اس کو معلق رکھنا کہ نہ ہی اس کو رکھا جائے, نہ ہی اس کے حقوق پورے کیے جائیں اور نہ ہی اس کو طلاق دی جائے, ایسا کرنے سے بالکل منع کیا گیا ہے اور اس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد
بیوی کی ملازمت یا کاروبار کا بھی کے بارے میں بھی اسلام میں تعلیمات موجود ہیں، تو اس کی بھی اجازت دی گئی ہے کہ وہ محنت مزدوری کر سکتی ہے اور اپنے اخراجات پورے کر سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس پر کسی کی ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالا گیا۔ بیٹا ہے تو اس کی ذمہ داری والد پر ہے، اور اسی طرح دیگر جتنے بھی خاندان کے افراد ہوتے ہیں تو ان میں سے کسی کی ذمہ داری کسی خاتون پر نہیں ہوتی۔ تو اس میں ملازمت کر سکتی ہیں خواتین، اسلام نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس میں یہ ملحوظ رکھا جائے کہ اس ملازمت سے بچوں کی پرورش پر کوئی اثر نہ ہو، اسی طرح خاوند کی خدمت بھی متاثر نہ ہو، یا اس وقت ملازمت کر لی جائے کہ جب یہ ذمہ داریاں پوری ہو جائیں اور خاتون اپنے کاموں سے بے فکر ہو جائے تو اس وقت اس کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح اس کے بعد بہن اور بیٹی کا نمبر آتا ہے، تو اس کے بارے میں بھی اسلام نے بہت سارے حقوق متعین کی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ تشریف لاتی تھیں تو ان کے احترام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح یہ بھی ارشاد فرمایا، جو دو بہنوں یا دو بیٹیوں کی پرورش کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، اور اس طرح دو انگلیوں کا اشارہ بھی فرمایا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں ساتھ ساتھ ہیں تو اسی طرح وہ آدمی میرے ساتھ ہوگا۔ تو بہت بڑی خوشخبری ہے بیٹیوں کی پرورش پر اور ان کی احسن طریقے سے تربیت پر۔ تو یہ تعلیمات ہیں کہ اسلام نے ماں ہونے کی حیثیت سے بھی حق کو تسلیم کیا ہے اور بہت سارے حقوق اس کے متعین کیے ہیں، اور اسی طرح بیوی ہونے کی حیثیت سے بھی، اور بیٹی ہونے کی حیثیت سے بھی، اور بہن ہونے کی حیثیت سے بھی، ہر حیثیت سے اسلام نے اس کے حقوق اور ان کا احترام متعین کیا ہے، اور کہیں بھی اسلام میں ان کے استحصال کی یا ان پر ظلم کی کوئی ایسی اشارتاً بھی کہیں سے اس کا اشارہ نہیں ملتا کہ اسلام نے کسی قسم کا ظلم روا رکھا ہو، بلکہ ان کو ہر حال میں احترام دیا ہے اور ان کا ہر حال میں خیال رکھنے کا حکم دیا ہے، بلکہ یہ بھی حکم دیا ہے کہ ان کو زیادہ مطلب ان کی اصلاح کی زیادہ کوشش نہ کی جائے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اصلاح کرتے کرتے آدمی رشتہ توڑ بیٹھتا ہے۔ تو ہر حوالے سے خاتون کا خیال رکھنے کا حکم دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ماں ہونے کی حیثیت سے، بہن بیٹی اور بیوی ہونے کی حیثیت سے خواتین کا جو مقام ہے اسلام میں، اس کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ اس کے علاوہ جو دوسری رشتہ دار خواتین ہیں جیسے پھپھی ہے، خالہ ہے، اسی طرح جو دوسری عام مسلمان خواتین ہیں، ان کے کیا حقوق ہیں، اور اسی طرح جو ایک خاص طبقہ ہے خواتین کا جو مظلوم طبقہ اس کو کہا جا سکتا ہے کافی حد تک، یا کمزور طبقہ، جو بیوائیں ہیں، جو بیوہ ہو جاتی ہیں، جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں، تو ان کے کیا حقوق ہیں، تو ان کے متعلق گفتگو فرمائیے۔ جی، اسلام نے بیوہ کو بہت بڑا مقام دیا ہے اور اس کے لیے حقوق بھی متعین کیے ہیں۔ بیوہ اس خاتون کو کہتے ہیں کہ جس کا شوہر وفات پا جائے، تو اس کے لیے سب سے جو بڑا حق ہے وہ وراثت کا ہے کہ اسلام نے بیوہ کا وراثت میں حصہ رکھا ہے کہ جب اس کا شوہر وفات پا جاتا ہے تو اس کی وراثت میں اس کو حصہ ملتا ہے، اور سب سے بڑا جو حق اس کو دیا گیا ہے وہ آگے نکاح کرنے کا ہے کہ جب بیوہ ہو گئی تو اگر اس پر عدت بنتی ہے یا جتنی عدت بنتی ہے تو وہ گزارنے کے بعد وہ کسی اور جگہ اپنا نکاح کر سکتی ہیں، لیکن اگر اس کو کچھ خدشات ہیں اور اس کے بچے چھوٹے ہیں تو ان کی پرورش کے لیے اگر وہ اپنے طور پر
کہیں نکاح نہیں کرنا چاہتی تو اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بشارت دی ہے کہ وہ صبر کرتی ہے تو اس صبر پر اس کو اجر ملتا ہے۔ اسی طرح رشتہ دار خواتین کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ تشریف لاتی تھیں تو ان کا بہت زیادہ احترام فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بہت احترام فرمایا کرتے تھے۔ ام ایمن کے بارے میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بھی بہت احترام فرمایا کرتے تھے۔ اس طرح دیگر رشتہ دار خواتین جن میں پھوپھیاں، خالائیں اور رضائی بہنیں شامل ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے اور ان کی عزت اور ان کا اکرام فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح عام خواتین کے بارے میں بھی اسلام نے ان کے بھی حقوق متعین کیے ہیں۔ سب سے بڑا حق یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ آمنا سامنا ہو تو یہ قرآن کریم نے حق متعین کیا ہے کہ مومنین کو کہہ دیجئے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھیں، یعنی جب بھی کہیں آمنا سامنا ہو یا راہ چلتے ہوئے یا بازار میں تو غض بصر کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچا رکھا جائے تاکہ خواتین کسی قسم کی پریشانی کا شکار نہ ہوں اور کسی الجھن کا شکار نہ ہوں، تو یہ ان کے حق کے طور پر قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر میں تھے تو اس سفر میں اونٹوں کو جو چلانے والا ہے تو وہ تیز چلا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو منع فرمایا کہ یہ جو خواتین ہیں یہ آبگینے ہیں یا شیشوں کے برتن ہیں تو ان سواری کو آہستہ چلایا جائے تاکہ ان کو نقصان نہ ہو۔ اور اسی طرح دیگر بھی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں خواتین کا احترام موجود ہے۔ آپ بس میں دیکھیے کہ جہاں پر کوئی خاتون کھڑی ہوتی ہیں اور ان کے لیے سیٹ کو خالی کر دیا جاتا ہے تو ہمارے معاشرے میں خواتین کا بہت زیادہ احترام موجود ہے جو کہ عام طور پہ دیگر معاشروں میں موجود نہیں ہوتا۔ تو خواتین کا جہاں پر اسلام نے ان کے حقوق متعین کیے ہیں تو ہمارے معاشرے میں بھی ان کو عزت اور احترام کے نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ یقیناً اسلام نے خواتین کو بہت سے حقوق عطا کیے ہیں اور ہمیں ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے، انہیں اجاگر بھی کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، خواتین کے حقوق کی جب بات ہوتی ہے تو ایک بڑی اہم چیز جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ وراثت کا حق ہے کہ اسلام نے خواتین کو وراثت کا بھی حق دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور حق جو خواتین کو اسلام نے دیا ہے وہ تعلیم کا حق، جسے تعلیم نسواں بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اس کے متعلق تھوڑی وضاحت فرمائیے کہ وراثت میں جو ہے اسلام نے ان کو کیا حق دیا ہے اور اسی طرح تعلیم کے حوالے سے کیا اہمیت ہے۔ جی، ہماری جتنی پچھلی گفتگو ہوئی ہے تو اس میں آپ نے یہ بات دیکھی ہے کہ خاتون چاہے وہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے یا بیوی ہے، ہر صورت میں مرد کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ نے ان کا احترام کرنا ہے اور ان کی پرورش کرنی ہے۔ اب دیکھیں، خاتون پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ کسی کی پرورش کرے یا اس کے اخراجات اٹھائے، لیکن اس سب کے ایک تو حق یہ دیا کہ خاتون کا خرچہ مرد اٹھائے، اور دوسرا حق میں کہتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی انسانیت پر اور اسلام کی انسانیت پر اور خواتین پر کہ ان کو وراثت میں بھی حقدار قرار دیا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن رشتہ داروں کو وراثت لازمی طور پہ ملتی ہے تو وہ 12 رشتہ دار ہیں اور ان میں سے 8 خواتین ہیں۔ پھر یہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کا حصہ آدھا ہے، تو اس کی کیا منطق ہے؟ تو اس کی منطق یہی ہے کہ اگر شوہر کسی بھی خاتون کا شوہر وفات پا چکا ہے تو اب اس کے اخراجات کی ذمہ داری اس کے بیٹے پر ہوتی ہے یا اسی طرح بھائیوں پر ذمہ داری ہوتی ہے، تو لیکن اس کے باوجود اسلام نے اس کا حصہ مقرر کیا ہے۔ اور مرد کے لیے زیادہ اس لیے
متعین کیا ہے کہ اس نے بھی صاف ظاہر ہے اپنی بیوی، بہن، بیٹی اور دیگر جو خواتین ہوتی ہیں ان کا خیال رکھنا ہوتا ہے. تو ہر صورت میں اسلام نے خاتون کو ہی مد نظر رکھا ہے اور اس کے حقوق کا خیال رکھا ہے. دوسرے نمبر پر تعلیم نسواں ہے، خواتین کی تعلیم. تو اسلام ایسا مذہب ہے کہ جس نے خواتین کی تعلیم پہ کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ اس کی ترغیب دی ہے، اور علم حاصل کرنے کا جو کو فرض قرار دیا گیا ہے تو وہ ہر مسلمان پر ہے، اور مسلمان میں مرد بھی شامل ہیں اور عورتیں بھی شامل ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں ازواج مطہرات میں بہت زیادہ شوق تھا علم حاصل کرنے کا، قرآن کریم کو حفظ کرنے کا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن ہیں، قرآن کریم کو انہوں نے حفظ کیا، اور اسی طرح بہت سارے مسائل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیکھے، سمجھے اور ان کو پھیلایا آگے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعدد ازواج فرمایا، زیادہ خواتین سے نکاح فرمایا، تو اس میں بھی ایک حکمت یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہ کے تعلیم حاصل کریں اور ان کو دیگر خواتین تک اور دیگر معاشرے تک پہنچائیں. اور سب یقیناً اسلام نے خواتین کو تعلیم کا جو حق دیا ہے، اور فرمایا گیا کہ جس طرح مسلمان مردوں کے لیے جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح خواتین کے لیے بھی یہ ضروری ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ ابتدا جو ہے وہ خواتین سے ہی ہوتی ہے. بچہ سب سے پہلے اپنی ماں کی گود میں جو ہے وہ سیکھتا ہے، پرورش پاتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ خواتین بھی جو ہے وہ تعلیم یافتہ ہوں. ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے کورس کوڈ 316 جو کہ اسلامیات لازمی کا FA سطح کا کورس ہے، اس کے یونٹ نمبر 9 جو کہ اسلام میں عورت کے مقام کے بارے میں ہے، اس کے بارے میں گفتگو کی. یہ آخری یونٹ ہے اس کورس کوڈ کا، اور اس میں گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما تھے ڈاکٹر محمد شاہد صاحب. آپ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، ڈپارٹمنٹ آف حدیث اینڈ حدیث سائنسز کے. ڈاکٹر صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، یہ پروگرام جو آپ نے ملاحظہ فرمایا، یہ کورس کوڈ 316 کا جو درسی مواد ہے اس کو آسان بنا کر آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں یا کوئی چیز جو واضح نہیں ہے اس کو سمجھنا چاہیں، تو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جو کہ فاصلاتی نظام تعلیم پر مبنی ہے، وہ آپ کو ٹیوٹرز فراہم کرتی ہے. آپ اپنے ٹیوٹر سے رابطہ کر کے مزید اپنے مسائل کو اور علمی الجھنوں کو حل کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان حافظ ابتسام الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. تھینک یو فار کالنگ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. ملک کے کونے کونے میں اپنا تعلیمی جال مربوط کرتے ہوئے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے اپنے طلباء و طالبات اور ٹیوٹرز کے مسائل کے حل، درست معلومات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے کانٹیکٹ سینٹر قائم کیا ہے. کانٹیکٹ سینٹر میں سپورٹ پورٹل اور کال سینٹر کی سہولیات میسر ہیں. اب آپ کال سینٹر میں پیر سے ہفتہ دفتری اوقات میں ہماری ہیلپ لائن 051-111-112-468 پر کال کر کے AIOU کی خصوصی نمائندہ سے بات کرتے ہوئے یونیورسٹی میں ایڈمیشن، ایگزامینیشن، بکس ڈیلیوری، ریجنل سروسز، ٹیوٹر سپورٹ، آگاہی LMS یا پھر یونیورسٹی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی معلومات یا شکایات درج کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر موجود غیر مستند اور غیر معیاری سوشل میڈیا پیجز اور ویب سائٹس سے انفارمیشن لینے کی بجائے آپ ہماری ہیلپ لائن پر رابطہ کریں. اس کے علاوہ یونیورسٹی کے حوالے سے AIOU کی خصوصی سپورٹ پورٹل support.aiou.edu.pk پر آن لائن شکایات درج کر کے گھر بیٹھے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں.
Assalamu alaikum, dear learners. I welcome you all here in Allama Iqbal Open University studios. English language, I won't call it a language. Rather, I would like to say it's a medium, an international medium for communication. If I don't know English and I go anywhere where everybody around me knows English and doesn't know my language, it will be very difficult for me to communicate with any other person. So I think we should not learn English just for the sake of examination. We should learn it for good. And today, to learn the basics of English, that is of course the topic of today, and I promise that I'm going to bring an interesting topic. The topic is parts of speech. And to learn these basic parts of speech, the basics of English language, today we have our expert, Mr. Arshad Mahmood. Assalamu alaikum, Mr. Arshad. How are you doing today? Fine. Walaikum assalam. What about you? I'm good. Today the topic that we have selected for our dear learners is parts of speech. And I would like you to clear every bit of it, as that's the basic, as far as I know. Right. Basic, very important as well. Parts of speech are the words like verb, noun, adjectives. We'll be starting the things formally, but before that, I just want to tell you and my learners that these parts of speech are very important aspects of English, because whenever you construct a sentence, some of them are always used in these sentences, or in other words, we cannot make sentences without these parts of speech. For example, we can't make a sentence without a verb, or sometimes without a noun. So these things are very important. So dear learners, a word may fall into any of 7 functional classes according to the work it does. The 7 classes are noun, pronoun, verbs, adjectives, adverbs, prepositions, and conjunctions. Occasionally, a word is used without any grammatical force. It is then called an interjection. The 7 functional classes and the interjection together form the 8 parts of speech. Here is something very interesting. In these 8 parts of speech, we haven't discussed the article the, or an. And why is that? Why? I don't know. But the thing is, really, you see, it is so important. Whenever you want to make a sentence, for example, this is a book, I'm using a. Okay, this is an orange, an. And where is the book, which I gave you, the book? Now, you ask the question, why? Yeah. So the answer is very interesting. English, when it was developing, it used Latin as a model. Right. And in those days, Latin and Greek, they were classical languages. So when English grammar was developing, people developed English grammar on Latin. And in Latin, since article not is a part of speech, there are 8 parts of speech. So in English, they've got 8 parts of speech. How Right. natural. Latin, we can say, is the ancestor of basic English language. Yes, it has given a lot of vocabulary to English, and unluckily, a lot of grammatical constructions in the past. But now, with the passage of time, like English has been changing, and it has changed a lot. If you compare English today with English that was used in, let's say, 9th century, 10th century, there were so many strange endings of words, and it was simply because of the effect of Latin. But now the things are changing, and English people have started feeling that like it is their language, they should speak English, not by modeling it on Latin. But that is the fact that English and Latin have got some interlinked roots. Not root, this is how they thought, but that is wrong. That is wrong, right. So first of all, we'll discuss noun. If we look at the word noun, we will come to know that it has been derived from the Latin word nomen, Right. which means name. And some of you might be thinking about the Urdu word for that. What is that? Name in Urdu? For noun? Is No, name, what we call in Urdu? Naam. Naam, good. And in Punjabi it is? Na. Na. And in Pashto it is Noom. No. Something very interesting, you see, all these words in 4 to 5 languages, and I think in some of the northern languages like Shina Brushiski, maybe one of them, it makes use of the word that is maybe nom. Starting with na sound, and The in the sound middle is there's there, all, the basic sound is three, there. all 3 sounds, na, and ma. So naam or name or noom or nom, so they've got some sort of similarities. I don't know why, but it is a name of a person or a thing or a place. Right. Dear students, a noun is the name of a person or thing, and you are seeing a passage on the screen, and in this passage there are some italicized words. These are all noun. It was perhaps a year after his marriage that Sajid was awakened late one night by the sound of a horse galloping on the road.
followed by a loud knocking at the door. So here you can see that all these words which have been italicized, they are nouns. And you can simply, you can ask yourself the definition of noun, you will get the answer from the passage. The term thing, as far as it is concerned in the definition, it must take it must include the things like a place, for example, London, Multan, Leicester, L-I-C-E-S-T-O-R. People might pronounce it Leicester, that is Leicester, France. It may include, for example, a quality, for example, truth, happiness, and it may include an action, for example, murder, knocking. Noun is a very important part of a sentence in each language. Masood plucks a flower. So here Masood is a noun. Noun has got different types. We can discuss these nouns from different angles. For example, we can call them proper nouns, common nouns. For example, girl is a common noun, and Rizwana is a proper noun. City is a common noun, and Lahore is a proper noun. Then the sentence you just said, Masood plucks a flower. So in this sentence, Masood is a proper noun and a flower is a common noun. But if we say rose, that is proper noun. A particular name is proper noun. Name is proper noun. Just a name is noun. Exactly, name of anything. Nouns can be also like, they can be dealt with from other angles too. For example, we call them abstract nouns and concrete nouns. For example, happiness, I can't touch. I can see, but I can feel. That is an abstract noun. But book is a concrete noun. Then we've got countable nouns and uncountable nouns. It is something very interesting if you compare different languages. For example, I say in English, my hair is black. Your hair is silky. But in Urdu, what do we say? My hairs are. So it means in English it is not countable. In English we use hair as, in Urdu it is not countable. In English it is countable. So we say my hair is. But suppose if I had some hairs on my palm, on my shoulder, I can say, well, I can see there are 3 hairs on my shoulder. Then they will be counted. Same is the case with the words like bread. In Pakistani society, we people eat naan or roti or chapati. If we go to naan buy shop, we say, we want to buy naan, we'll say, give me 2, 3, 4 naan or roti. We add 2, 3, 4. It means bread is countable. But in English society, it is uncountable. They would say, give me some bread. Right. So these nouns vary from culture to culture, from language to language. Right. Dear learners, now we'll move from nouns to verbs. Well, about verbs, I would like to ask you something. When I was so young in my school, we used to learn a statement, a mathematical equation. Action plus tense equals to verb. That statement is still ambiguous in my mind. Kindly explain that. Verbs, if you look at definition of verb basically is used to denote an action. Right. So plus tense. Verb in English also denotes action. For example, if I say I go and then I say I went, there's a marked difference. The tense I'm using action, that is verb, with the help of verb go. At the same time, I'm changing the tense. When I say I go, I'm using present tense. But when I say I went, I'll be using the past tense. And if I want to say something in future, I'll add will. So I'll say I will or I shall go. So a verb always needs a tense with it. Yes. Yes. Any form of tense with it. In English. In some languages, for example, in Chinese, verb does not stand for tense or time. It doesn't change its shape. It is used only for the sake of action. For example, in Chinese they say, I eat today, I eat yesterday, I eat tomorrow. Well, thank God Chinese is not the universal language. That is very difficult. You're right. Go on. So a verb is a word that indicates being or doing on the part of the person. Being or doing. Now I would like to define the word verb for you people. Verb is a word that indicates being or doing on the part of the person or thing, denoted by the subject of the sentence. The word verb has too been derived from Latin word verbum, that means a word. Every sentence must contain a verb, expressed or understood, as part of the predicate. Predicate, I hope you know, when we analyze a sentence, it is basically analyzed into 2 different parts. One is subject, the other is predicate. For example, when I say the boys are
writing a letter. So the boys is subject and writing a letter is predicate. So whatsoever comes after subject is called predicate. So every sentence must contain a verb as part of the predicate. In other words, a verb is the most important part of a sentence. Most verbs denote an action. For example, he went to home or home. Well, one of the common mistakes committed in Pakistan, he went to home is wrong. We must say he went home. Although after went or go, we must use to, but when we talk about home, we don't use to. Look at the comparison. I went to Lahore. They are going to college. They are going to the mosque, but they are going home, not to home. Second sentence, most people like dogs. In this sentence, like is a verb. The moon rises at 7. Here, rises is a verb. The postman brings letters. Here, brings is a verb. And you must keep in mind that a sentence is incomplete without a verb. And it's so important that sometimes we can simply make a sentence with just one or two words. For example, when I say come here, or if I say sit, that's also conveying the meaning. So it means verb is a very important, it's just like backbone of a sentence. We cannot avoid using this. We have talked about the verbs which state an action. For example, going, eating, drinking. Some verbs denote a state. For example, they seem happy and he is the culprit. Here you see is a main verb that usually is used as a helping verb or auxiliary, but here in the sentence he is the culprit or he is a doctor or he is a student, is being used as a main verb. This is also used for change of state. For example, the boy became an artist. Could you see the transition? A boy who was not an artist becoming an artist. Verbs often appear in compound forms. For example, they are walking. Here, walk is a main verb that is changing into ing form just because of the helping verb are, that is are. I do know this. Do and know. I'm using do know. It is not showing any sort of, let's say, change in action or tense, but simply it is emphasizing the fact that I know something. I do know. For example, do sit down. He had gone. Here, had is being used with the verb go, that must be in third form because of had. Were they missed? Again, were and missed. Question form. Because of were, it is in the third form. Will you have finished by 5 o'clock? No, this is interesting. Will have finished. It is about future, but future perfect, something that will be completed in some particular time in future. Will you have finished by 5 o'clock? The house had been sold. Again, had been and sold or sell is a main verb here. In each sentence, these verbs make a group to convey the required message. It means if I drop any one of the verbs in a group, it will be considered a mistake. For example, Sana reading a book. Is it the right sentence? Do you believe it is right? I think that is wrong. What is missing, by the way? From here, the auxiliary verb is missing. Sana is writing a letter. We cannot drop is, otherwise it will be wrong. Now we'll move to the third part of speech, that is a pronoun. Right, it is a word used in place of a noun. If we look at the very shape of the word carefully, we will easily understand its function. The prefix pro means for or in place of something. So here pronoun means a word that is used in place of a noun. Why? Number one, to avoid repeating a noun. For example, as soon as my brother met his wife, he told her the news and they came to Islamabad. You just look at this sentence very carefully, you will understand the whole idea. As soon as my brother, so brother is a noun here, met his wife. I cannot say as soon as my brother met my brother's wife, so I would say his wife, then he told her, his wife, the news, and they, who they? My brother and his wife. So this is used to avoid repetition. If you try, I hope you can make many sentences like this. Number two, we mentioned persons or things without actually naming them. That is yours. That might be, let's say, a book. It might be an apple, anything. Nobody knows much about him. Nobody can be anybody.
Everything was new. Everything. We cannot count the things, but simply talking about all of them in general, collectively, so everything was new. Only 4 of the members remained. All of them are pronouns. Now there are some types of pronouns which might be intimidating for Pakistani learners, but don't worry, they're quite easy. First of all, we'll discuss the reciprocal, what they call reciprocal, that is wrong, reciprocal pronouns. This is each other or one another. Here is some problem. In Pakistani grammar books, they say each other is used for two. For example, they each of them, or they helped each other, it means 2 of them. And Pakistani books, they suggest it should be one another for people more than 2. But today modern English suggests that both of them are right. For example, we can say people should help each other instead of people should help one another. I mean, both are right, but we should not say each other is wrong. So this is called reciprocal pronoun. Second is possessive pronoun, that is my house, his house. So this sort of possession, that is called in Latin they call it genitive case. I'll use an easy term, that is possessive, can be shown with the help of 2 different shapes. For example, using my, his, her. And the second is, for example, Ali's book. Now here apostrophe and S shows a possession. It means the book of Ali. So possessive noun is also very important. For example, my house, his book, their drama, or their possessions, their property. So it is important. Now moving to personal pronoun, I and we, first person singular, plural, second person you, and again plural you, and third person he, she, it, and plural is they. Then we've got distributive nouns like either, neither. I'll be giving you some examples which are used which are wrongly used in Pakistani society, especially by the students in examination hall. The last type is reflexive pronoun. Reflexive pronoun is a pronoun that is that reflexes the subject. For example, I did it myself. I cannot say I did it my, or I did it me. I did it myself. She has injured herself. So reflexive pronoun is important in English as well. Now, looking at some of the mistakes committed by people in Pakistan, I remember when I was in BA, I had a statement that was to be corrected, which I could not. It was, either of the possibilities are true. And I did not know what the mistake was. I asked some of my friends and they said it was okay, it was misprint, but that was wrong. Now I understand that was wrong. Now look at the sentence, neither of the boys is my cousin is the right thing. We cannot say neither of the boys are my cousin. Boys is plural, but this is not linked with boys, it is linked with neither. So we use neither for 2 persons or thing. In the similar fashion, either of the answers is correct. Not are, it should be is because of either. And again, either is used for 2 persons or things. If you want to use for more than 2 persons, you will say none or any. For example, none of the buses has gone. Here none means more than 2. And he is one of my best friends. Can you try some sentences? I'll give you more examples. Allama Iqbal is one of the best poets. Not one of the best poet, one of the best poets, because we are talking about so many poets and he is one of them. So we are using he is one of them, one of the best poets, not poet. Then we've got an important part of speech, that is adjective. It is a word used to qualify a noun or pronoun, that is, to add something to its meaning and so to restrict its application. This too has developed from Latin, and the base was adject, A-D-J-E-C-T, that means added. And I'll give you some examples. An interesting book. Here interesting is adjective and book is noun. Sparkling eyes, sparkling adjective, eyes noun. 4 men remained. In this sentence, 4 is adjective. Oh, unhappy me, unhappy adjective, me is pronoun. Give me that book, that too is an adjective. And then you've got one more example. This bridge is unsafe. Unsafe is
again adjective. So adjectives are very important part of speech, and they have degrees just like verbs have forms. For example, we say good, better, best. But usually we have a pattern to follow. We add ER or EST to certain adjectives which have got one syllable. For example, tall, hard, fast, long. You can see all of them got one syllable, so they take ER as comparative degree and EST in the superlative degree. It means an adjective has got 3 degrees: positive, for example, tall; comparative, taller for 2 people, he is taller than me, I am taller than him; and tallest. Here I would like you to pay special attention to the part EST of superlative degree. EST is usually pronounced as est in Pakistan. For example, tallest, biggest, hardest. That is wrong. You must avoid it. It should be ist. So we've got the words like tall, hard, fast, which are monosyllabic words, and we must know how to pronounce their superlative forms. How would you pronounce, for example, the third form of or third degree of tall? Tallest. Big. Biggest. Fast. Fastest. Got the idea? So est should be changed into ist. It is tallest, biggest, fastest. Right. But BEST, best, remains best. It means we should not follow spellings in English. If we follow spellings, we won't be able to pronounce many words correctly. So in this case, in superlative degrees of monosyllabic words, we must pronounce est, est as ist. If we followed spellings, what would we pronounce listen? Listen. Then again, you're right. And many people pronounce words like DEBT, debt, right, and hustle. And one interesting word, INDICT. If you ask any Pakistani, he would say indict, but the word is indict. 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 I Got like it? So you see, it is just because of spellings. Moving to the second type of adjectives, like the words which have got more than one syllable. These, for example, are horrible, beautiful, and wonderful. These are not used with the help of ER or EST. We add more or most. So it is like more beautiful, most beautiful, more horrible, most horrible. Yes, and more interesting, most interesting. most interesting. These things are very important because sometimes people use, like they say, more faster. Adding more and again adding ER at the end. It should be either faster or more fast. Fast is not used by native speakers, it's faster. So all languages make use of adjectives, but the places might be different. You're calling it adjective. Adjective. Usually people say adjective. Adjective. That is wrong. And I believe in all natural languages adjectives are used, because without these adjectives we cannot, let's say, talk about somebody, we cannot talk about somebody's positive or negative qualities. So in total we can say parts of speech are basically the bricks that are going to make that path on which we can move to the way of English. Sure, it's very important. So in French it usually comes before a feminine noun. Before a feminine noun and after masculine, but may change its place, like depends on different languages. In French, for example, we say ciel bleu, that means sky blue. Right. In English we say blue sky. And in Persian, interestingly, we say asman-e-abi. Asman means sky, abi means blue. Adjective coming at the end, but doesn't mean they don't use adjective before nouns, they also use. There are some examples in English which might be confusing and at the same time interesting. Look at the examples like Secretary General. In newspapers, in news, you will see people using Secretary General of the United Nations. Why not General Secretary? So general is a word that is adjective, secretary is noun, but they are following, like what they're doing, they're using secretary first and general after that. The reason is that I think it is simply because of the French influence, that adjective is coming after the noun.
And there are some interesting cases. For example, the words like fast and hard, all these things we'll discuss later on. Right. So look at, for example, the word, some adjectives in Urdu language. Acha, bura, right. Acha, bura, or what, lamba, chota, these are all adjectives. But the difference between English and Urdu is that in Urdu language, when we change the noun, adjective changes too. Right. Acha ladka, but when we change ladka into ladki, what will happen? Achhi ladki. And when we change ladka and ladki into plural, log, then achhe log. But in English, look, good boy, good girl, good people. Well, English is easier, I think. Here, you're right. Moving to the next theme, that is adverb. An adverb is a word used to qualify or restrict the meaning of a verb, adjective, or another adverb. For example, adverbs used with verbs. He came quickly. So quickly is referring to or adding something to the meanings of came. Second, adverbs used with adjectives. He became extremely annoyed. Annoyed is adjective, extremely is adverb. And the third, adverbs used with another adverbs. He behaved quite fairly. You see, fairly is already an adverb that is being supported by quite, another adverb. So from these examples, it will be seen that adverbs supply answers to the questions how, when, where, why. So we call these adverbs adverbs of place, manner, time. Many adverbs are formed from adjectives by the addition of the suffix li. It's very important. For example, quick, quickly. Beautiful, beautifully. But be careful in the use of the word costly. Costly is not an adverb. This is an adjective. Costly means expensive. And fastly is no word in English. People say he runs fastly. It is wrong. He runs fast. So fastly is no word. And then look at the word hard. It can be used as an adverb as well as an adjective. For example, he works hard, adverb. This is a hard surface. This is an adjective. So these adverbs are definitely important. We should know how they are used and how and where they are used. For example, we should have the sense of adverb of time, place and manner. For example, he comes at 6 o'clock. This is adverb of time. He comes to the hall, adverb of place, and he comes slowly. This is adverb of manner. All these are very important in all languages, I believe. Then we've got a preposition. It is a word used with a following noun or pronoun to form an adverb phrase or an adjective phrase. The words, for example, in, through, into, of, are all prepositions. Other prepositions are about, above, across, after, against, etc. Prepositions may express such meanings as possession. For example, the book of my friend, of, direction, to the bank, to, place, at the corner, at, and time, before, now. We must be very careful in the use of on. For example, in Urdu we can say he is sitting in the bus, in the plane, in the train, in the boat. But in English we must say on the bus, on the train, on the plane. If somebody says he is sitting on the plane, it does not mean he is sitting on the wing of the plane. Is it possible? I think not. Then you should be careful in using the terms like in and on. The difference, for example, he is sitting in the chair or sitting on the chair. In is used for a chair that has got arms, and on is used for the chair that is without any arms. And then the differences between above and over. I hope you know these things, but just to revise, over is used for a thing that is moving. For example, I can see a bird flying over the building, and above is something that is used, that is hanging but not moving. For example, I can see a fan above my head. And then there are some prepositions commonly misused in Pakistan grammatically. For example, asset, A-S-S-E-T. You will often hear people saying asset for. Great people are an asset for nation. That is wrong. Asset to. And then believe in. In Urdu we say believe on. I believe on God, but in English it should be I believe in God. And after attack, for example, we don't use any preposition. They attacked the enemy. And I've heard many people saying
start with the name of Allah. It is wrong again. Start in the name of Allah. So these things are very important from your examination point of view, for your general interaction point of view. So these things must be learned. Then coming to the second last topic, that is conjunction, I would like to explain it. It is a word used to connect to words or groups of words. For example, John and his brother will go. And is very important here. John or. So or and these are conjunctions, which can be classified into two classes. Number one, coordinating conjunctions, such as and or are used to join clauses of the same rank, whereas the subordinating conjunctions, for example, are used for like joining two parts of two clauses. One of them is dependent, the other is independent. Look at and or, for example. Yesterday I went to the ground and I enjoyed the match. And is coordinating conjunction. Now compare it with when. I don't know when you will come. So when you will come is subordinating, because alone it doesn't work. The last topic of the day is introduction. It is a word such as gosh, ouch, wow, which indicates an emotional state or attitude such as delight, surprise, shock, expressing an emotion. For example, alas, not alas, alas, he has failed all his papers, or ah or hurrah. We use these expressions to convey our happiness or sadness, these sorts of feeling. These are called conjunctions. Conjunction may not be called a grammatical word as it does not play any functional role, but it is one of the parts of speech. So dear learners, these were 8 parts of speech, and I hope you've learned a lot, but I believe we'll be doing some of them in more details in future. Inshallah, definitely we'll be doing that. I hope everybody is very much clear. Everybody has learned a lot about parts of speech that I said earlier play the role of bricks on the path on which we can move and learn English better. So that's all for today. And the funny thing that came in my mind is Mr. Arshad gave us some example from some other language like Latin, like some other language like French. And I was just thanking God that English is the universal language and is easier as compared to French or Italian or any other language. Inshallah, we'll meet some other day with an interesting topic. See you there. Take care. Allah Hafiz. में तुम जाने से पहले हाँ समझ लो ये बात, लैब में तुम जाने से पहले हाँ समझ लो ये बात, हर एक्सपेरिमेंट से पहले लैब सेफ्टी इज आवर प्रायोरिटी, so listen to us very carefully. Safety, 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 save yourself, save yourself, save yourself. Safety, 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 save yourself, save yourself, save yourself. बाल बांधो, कॉटन का स्कार्फ हो, मना है चप्पल, पहनो तुम गॉगल, कर दो अगर खुद से लव, सदा लैब में पहनो ग्लव, कर दो अगर खुद से लव, सदा लैब में पहनो ग्लव, सदा लैब में पहनो ग्लव. Safety, 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 save yourself, save yourself, save yourself. Safety, 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 save yourself, save yourself, save yourself.
खतरनाक है लैब में खाना, मशरूबात भी यहाँ ना पीना, तन्हा मत करना तुमको, बुरा होगा वरना अंजाम, बुरा होगा वरना अंजाम। Safety, 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 save yourself, save yourself, save yourself. Safety, 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 save yourself, save yourself, save yourself. करे शरारत जो भी लैब में, होगा वही फिर एम्बुलेंस कैब में। जानो सब ये हकीकत यारो, जिंदगी बेशकीमत यारो, जानो सब ये हकीकत यारो, जिंदगी बेशकीमत यारो, जिंदगी बेशकीमत है यारो। Safety, 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 save yourself, save yourself, save yourself. Safety, 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 save yourself, save yourself, save yourself. Don't smell it, just waft it, waft it, waft it. Don't smell it, just waft it, waft it, waft it. लीकर के ऊपर धरो हाथ, नाक ऊपर उठाओ साथ। Don't smell it, just waft it, waft it, waft it. Hey scientist, you must be aware. Come on, come on, safety is a serious affair. यहाँ वहाँ रखा है केमिकल, लेबोरेटरी में हर जगह है केमिकल। Many fluids look the same, so you label them by name. बॉडी पे जो गिर जाए केमिकल तो करो फौरी ओपन शावर। Hey scientist, avoid accident. Hey scientist, don't be fool. Always follow the safety rule. ध्यान से हम हर काम करेंगे, रोशन होगा नाम, वरना बुरा होगा अंजाम। Lab safety is our priority. So listen to us very carefully. Safety, 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 save yourself, save yourself, save yourself, save yourself. Safety, 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 save yourself, save yourself, save yourself, save yourself. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे कोर्स नेम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2 पे। टॉपिक का नाम है लीजेस, अकाउंटिंग फॉर लीज। आज का हमारा IAS है IAS 17। आई एम हेयर शुजा अली ख़ान। बात करेंगे आज यूनिट नंबर 1.5 पे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। 1.1 में हमने बात की IAS 17 की। 1.2 यूनिट नंबर में हमने अगेन बात की IAS 17 की विद रेफरेंस टू कैलकुलेशन ऑफ लीज रेंटल्स, कि एट द एंड और एट द स्टार्ट आप लीज रेंटल कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्लस लीज अमोर्टाइजेशन टेबल की। 1.3 में हमने बात की एप्लीकेशन ऑफ IAS 17 विद रेफरेंस टू लेसी, कि जो लेसी है उसकी बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी विद रेफरेंस टू इनिशियल, कि मैन्युफैक्चरर और डीलर लीजेस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो MDL पे बात करेंगे। आज की बात की डायरेक्ट फाइनेंस लीज, लेसर एंड लेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हमने जो बात करनी है मैन्युफैक्चरर और डीलर लीजेस के बारे में बात करनी है, कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं या आप एज अ डीलर काम कर रहे हैं तो फिर ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1.6 में अबाउट सेल एंड लीज बैक। तो बड़ा स्टैंडर्ड है जिसको हमने 6 सब लेसी कि क्या रिवॉर्ड और रिस्क जो है वो लेसी को ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे या कर दिए गए हैं, यस तो फाइनेंस लीज, नो
تو آپریٹنگ لیز ٹرانزیکشن کا سبسٹینس یہ بتاتا ہے کیا؟ بی پی او کی آپشن ایگریمنٹ کے اندر ایگریمنٹ کلاس کے اندر گیون ہے. میجر پورشن آف دا لائف یوز بائی دا لیسی پر لیز ایگریمنٹ اینڈ لیسی ول پے دا منیمم لیز پیمنٹس ٹو دا لیسر.